محترم ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اس کا تسلی بخش جواب سیدی اعلیٰ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان نعمتوں کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا اور چرچے کرنا نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ مزید قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم بھی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فضل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ عز و جل کی رحمت قرآن کریم ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے فضل بھی ہیں اور رحمت بھی خاص علاقے یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، جن کے ملنے پر اللہ عز و جل نے احسان فرمایا۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جن کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، جن کی وجہ سے یہ عالم وجود میں آیا، جن کی خاطر خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا، اور جن کے صدقے ہمیں یہ تمام نعمتیں ملیں۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اس کائنات کو اور کائنات والوں کو اس لیے بنایا تاکہ میں ان کو اے محبوب تیری شان و شوکت دکھاؤں، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا نہ بناتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن صاحب شعور اہل اسلام اور عشق والوں کے لیے یقیناً سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ پاک کے اس فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ملنے والی ہدایت کا شکر ادا کرنے کے لیے مل بیٹھ کر محفل کی صورت میں تذکرہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے قریب سے گزرے تو ان سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا، تمہیں اللہ عز و جل کی قسم، کیا تم صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے تہمت کی وجہ سے نہیں حلف اٹھایا، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں مسرت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور فضا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں سے معطر ہو جاتی ہے۔ مسلمان اس مہینے میں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص جلسے، جلوسوں اور محفل کا اہتمام کر کے رب کریم کی اس بے مثال رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں۔ ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس مہینے میں خاص طور پر ذکر اللہ، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، غریبوں یتیموں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دعوتیں کرتے، کھانے پکا کر دوسروں کو کھلاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں شریک رہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، جس طرح دیگر عبادات کے لیے شریعت کے مطابق ادائیگی کا حکم ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے یہ سب کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔
محترم ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اس کا تسلی بخش جواب سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف میں دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور اگر منع نہیں فرمایا تو جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 101، ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا اور جس سے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے۔ شرح بخاری میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ربیع الاول چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں، خصوصاً ان محافل میں آپ کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا فضل و احسان کرے جس نے آپ کے میلاد کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ امام جلال الدین القطانی کے حوالے سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم و مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اتباع کرنے والوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس نے بھی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ لہٰذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے، اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے درست نہیں، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے میلاد شریف کے موقع پر محافل میلاد، جیسے ولادت شریف کے موقع پر محفل میلاد، جلوس، سالانہ قرأت کی محفل کے پروگرام، ختم بخاری کی محفل وغیرہ۔ بدعت سیئہ وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ، جمعہ و عیدین۔ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو ثواب کی بشارت ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے، ترجمہ: جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا حکم خود قرآن پاک نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 58، ترجمہ: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، سورہ دوحہ آیت نمبر 11، ترجمہ: اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر مناتے، چنانچہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز
روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا، مختلف طریقوں سے اظہار مسرت کرنا اور محفل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے ان پر مسرت و مبارک لمحات کو یاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ محترم ناظرین، میلاد شریف حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک پر خوشی کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک، حمل شریف، شیر خوارگی کے واقعات، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، نسب نامہ اور پرورش کے دوران کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات وغیرہ کے بیان کا نام ہے جو شرعاً جائز ہے اور دنیا و آخرت کی ہزارہ نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اس کا جواز بکثرت آیات و حدیث، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ اگرچہ جواز کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اس کی ممانعت شریعت سے ثابت نہیں، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، وہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میلاد کے جواز پر دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ ذکر ولادت اور تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات مبارکہ سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے سب کو جمع فرمایا۔ انبیاء کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء کے اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حمایت اور نصرت پر انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجتماع میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باسط و رسالت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائی، اور انبیاء کرام علیہ السلام سامعین تھے۔ اب غور کریں، اس سے بڑھ کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کیا ہوگی؟ مسلمان بھی تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے یہی کرتے ہیں۔ اگر ان پر حرمت کا فتویٰ ہے تو مذکورہ محفل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس آیت سے درجہ ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ جاءکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ من انفسکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ اور نسب مبارکہ کا ذکر ہے۔ من انفسکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ اور نسب مبارک کا ذکر ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم سے امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر ہے۔ حریص علیکم اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت بھی شاندار طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہی ہے۔ کیا تلاوت قرآن کے وقت یہ آیت پڑھنا جائز اور چند لوگوں کے سامنے پڑھنا ناجائز و حرام ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا عقل دے تو غور کریں کہ عین نماز میں اگر امام صاحب یہ آیت بلند آواز میں تلاوت کریں تو حالت نماز میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا یا نہیں، اور جب جماعت موجود ہے تو اجتماع محفل خود بخود پائی گئی، لہٰذا اس کا انکار نہ کرے گا مگر وہ جو نماز میں تلاوت کا ہی منکر ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اظہار نعمت کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ قرآن مجید میں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت ہونا روزے روشن کی طرح ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنی ولادت، اپنے عالیشان نسب اور اپنے کمالات و بلند مرتبے کا تذکرہ کرنا ثابت و مروی ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ترمذی شریف میں ہے، حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے بارے میں کوئی بات سنی تھی۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان میں اچھوں میں مجھے رکھا، پھر ان اچھوں کی دو جماعتیں کی تو مجھے ان میں سے اچھی جماعت سے بنایا، پھر ان اچھوں کے کئی قبیلے کیے تو مجھے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر ان اچھوں کے گھر بنائے تو مجھے اچھے گھر والوں میں اور اچھے نفس والوں میں بنایا، تو میں تم سب میں گھر کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور تم سب سے ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تو آپ سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو جواباً ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تو اس کو بھی اس کی وجہ سے فائدہ پہنچا۔ یہ مشہور واقعہ بخاری شریف میں اس طرح ہے، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا گیا کیا گزری؟ ابو لہب بولا، تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، ہاں مجھے اس شہادت کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اس روایت کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندی سویبہ تھی، جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سویبہ نے ابو لہب کو بشارت پہنچائی کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اس خوشخبری پر اس کو آزاد کر کے حکم دیا کہ جاؤ دودھ پلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوشی و مسرت پر جو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر کی، اس کے عذاب میں کمی کر دی اور پیر کے دن اس پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس حدیث میں میلاد شریف پڑھانے والوں کے لیے حجت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات میں خوشی و مسرت کا اظہار کریں اور خوب مال و زر خرچ کریں۔ مطلب یہ کہ باوجود اس کے کہ ابو لہب کافر تھا اور اس کی مذمت قرآن کریم میں نازل ہو چکی ہے، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کی اور اس نے اپنی باندی کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق تعالیٰ نے اس کا بدلہ عنایت فرمایا۔ محترم ناظرین، ان روایات اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت و نعمت ہونا، اس پر خوشی منانا سب قرآن و حدیث سے ثابت و مروی ہے۔ البتہ مروجہ انداز اس دور میں نہ تھا، یعنی جس طرح لائٹنگ کرتے ہوئے اسپیکر پر مخصوص 12 تاریخ کو میلاد کرنا، لیکن اس دور میں کسی چیز کا نہ ہونا بدعت قبیحہ ہونے کو مستلزم نہیں، ورنہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھیں، وہ سب کے نزدیک درست ہیں۔ جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کا ماننا ایمان کی شرط ہے، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تو نقطے تھے نہ اعراب، نہ ایک جگہ پر جمع، بلکہ متفرق بغیر نقطوں بغیر اعراب کے تھا، لیکن اس دور میں اس کی صورت ہر ایک کے سامنے ہے۔ تو کیا قرآن کا انداز ہمارے پاس بصورت بدعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح احادیث کی کتابت، باقاعدہ راویوں پر جرا و قدح کرنا، ان کے بارے میں کتابیں لکھنا، مساجد پکی بنانا اور ان پر منبر و مینار بنانا قرون اولیٰ میں کہاں تھا؟ تو یہ سب بھی بدعت ہیں یا نہیں؟ اگر بدعت کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی میلاد پر اعتراض کرتا ہے تو مذکورہ اشیاء کا بھی انکار کر دے اور پھر اسلام کے احکام پر عمل کرے تو پتہ چلے بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، لیکن ہر بدعت کبھی نہیں ہوتی۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ، یعنی ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ بعض اچھی بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ بعض کا ذکر ہوا۔ تو جب وہ سب بدعت ہونے کے باوجود جائز ہیں تو میلاد کیوں ناجائز ہوا؟ میلاد کا منانا اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں میں رائج و مروی ہے۔
اور تمام عالمی اسلام کے مسلمان اسے جائز اور اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور حدیث مرفوع میں ہے کہ میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس کو ثواب کا کام جانے وہ عند اللہ بھی کار ثواب ہے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس سال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بیٹے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گلیوں اور بازاروں میں چراغاں کرنا اور سجاوٹ کروانا، نیز گنبد خضرا، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی شبیہ بنانا شرعاً جائز اور اچھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور خوشی کرنے کے انداز کا دار و مدار عرف پر ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ خوشی کے موقع پر مثلاً شادی، سالگرہ اور 14 اگست کے موقع پر لائٹنگ کی جاتی ہے، گھروں اور گلیوں وغیرہ کو سجایا جاتا ہے، لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے تمام نعمتیں ملی ہیں اور ان کی ولادت کی خوشی میں بھی اگر چراغاں کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔